ٹیک سے آگے بریکنگ اسٹیریوٹائپس پہ میں ہوں تسنیم احمد اور میرے ساتھ ہیں رفیہ ارشد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور تسنیم آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں کوشش کرتی ہوں ہر پروگرام میں وہ سوال پوچھوں جو شاید آپ کے ذہن میں ہو، لیکن میرے ذہن میں تو خیر ہوتا ہی ہے تو میں پوچھتی ہوں. تو تسنیم آج ہم کس بارے میں بات کریں؟ آج ہم ایک بہت اہم، بہت ضروری اور شاید حقیقت کے بہت قریب ترین موضوع پہ بات کریں گے، یعنی کہ TFGBV، جس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی بیسڈ جینڈر بیسڈ وائلنس. اچھا، مجھے جینڈر بیس وائلنس کا تو پتا تھا، لیکن یہ TFGBV کیا ہے مجھے اس کا بالکل نہیں پتا. یہ اصل میں وہ ساری تشدد کی قسمیں ہیں جو ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے کرتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، اور اس میں سب سے اوپر آتا ہے سیل فون کا استعمال. کس طرح سے آپ کی تصویریں، آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن دوسروں تک پہنچتی ہیں، آپ کو اسٹاک کیا جاتا ہے، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو ہر طرح سے اتنا زج کر دیا جاتا ہے، اتنا آپ کو پریشان کر دیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ شاید مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر زیادہ تر خواتین کے ساتھ اور جو جینڈر مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تشدد کا جو نشانہ بنتی ہیں وہ زیادہ تر خواتین، وہ کسی عمر کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو بھی اس نئی اسپیس جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اس پہ موجود ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آن لائن اسپیس بھی یا آن لائن دنیا بھی ریئل دنیا کی طرح انسیف ہے؟ بہت زیادہ انسیف ہو گئی ہے. اور دیکھو، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ والی جو چیز ہے کہ ہم فون کے ذریعے یا صرف اپنے کمپیوٹر کے ذریعے کسی کو تنگ کر رہے ہیں، یہ چیز بہت پرانی ہے. جب نیا نیا ٹیلی فون آیا تھا اور وہ سب شروع ہوا تھا، فون پہ بات کرنا سب، تو مجھے یاد ہے 60s کا، تو مجھے نہیں پتا 70s اور 80s اور 90s کا تو مجھے بالکل یاد ہے کہ فون پہ بھی اس قسم کے غلط رانگ نمبرز جو ہیں وہ آ رہے ہوتے تھے. اور اکثر گھروں میں تو لڑکیوں کا سختی سے منع تھا کہ وہ فون نہیں اٹھائیں گے. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں دوپہر کے ٹائم سوئی ہوئی تھی، اور یہ بہت پرانی بات ہے جب لینڈ لائن ہوتے تھے. تو بیل ہوئی، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا ہیلو، کیونکہ میں اب ایک نیند اس میں تھی. تو وہ آگے سے کوئی مرد تھا اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کس سے بات کرنی تھی، مجھے کیا پتا تھا اتنی پیاری آواز مل جائے گی سننے کو. اور میں نے پھر ٹھک کر کے فون بند کر دیا. تو یہ بڑا سلیقے کا میسج تھا ویسے، کیونکہ بات پرانی ہے نا. باتیں اس زمانے میں بھی میں نے فون اٹھائے ہیں، اور جو چیزیں میں نے سنی ہیں خود، میں وہ ظاہر بیان نہیں کر سکتی پبلک اسپیس میں آ کے، مگر یہ کہ آپ اندر سے ہل جاتے ہیں. اور ہمارے گھر میں چونکہ پابندی نہیں تھی کہ کون اٹھا رہا ہے فون، کون نہیں اٹھا رہا ہے، تو اکثر میں ہی فون اٹھاتی تھی. تو یہ بہت ایک پرانی چیز ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجیکل چیز کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے تسنیم کہ TFGBV جو ہے وہ صرف میسیجز تک نہیں ہے میرا، کیا اس کی کوئی اور بھی فارمز ہیں؟ بہت ساری فارمز ہیں. مطلب اس میں ہراسمنٹ تو ظاہر ہے ہی، آپ کی تصویروں کو بغیر آپ کے کنسنٹ کے شیئر کرنا، آپ کو اسٹاک کرنا ہوتا ہے، بار 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 انوانٹیڈ میسیجز بھیجنا، obscene تصویریں بھیجنا، یہ سارا کچھ وہ ہے جو، اور پھر وہ تھریٹس پہ آ جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی اتنے آگے چلی گئی ہے کہ آپ کسی کی بھی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. سو ان سب چیزوں سے آپ کی اپنی جو آپ کے جس طرح سے آپ محفوظ رہنا چاہتی ہیں، آپ وہ آن لائن اسپیس پھر آپ کے لیے محفوظ نہیں رہتی. اور بہت زیادہ کیسز میں خواتین پھر وہ اسپیس چھوڑ دیتی ہیں. اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اگنور کرو، ڈیلیٹ کر دو، بلاک کر دو، برداشت بلاک کر دو یا چھوڑ دو. لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی حل نہیں ہے. مطلب بات وہی ہوتی ہے نا کہ جس پہ
جو نشانہ بن رہی ہے جس پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں آپ اسی کو کہہ دیں کہ اچھا تم ہٹ جاؤ یہاں سے, اور جو کر رہا ہے اس کو پہلے تم کھلے رہو. مطلب اس بات ساری یہ کہ آپ روٹ کاز پہ جائیں کہ یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں, تو کس سے محفوظ نہیں ہیں؟ اگر ایک باپ یا بھائی یا جو بھی اپنی گھر کی عورت کو باہر نہیں بھیجتا یہ سوچ کے کہ باہر کی دنیا صحیح نہیں ہے, تو وہ کس سے بچا رہا ہے؟ ان مردوں سے بچا رہا ہے, اپنے جیسے ہی. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ پہلے مردوں کو بچپن سے صحیح کرنا شروع کریں تو جا کے بات ہے. کیونکہ آن لائن سیکشلائز وائلنس جو ہے یا TFGBV جو ہے اب یہ بڑھتا جا رہا ہے. AI آ چکا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس کو ہم بہت اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ساری غلط چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تسنیم اس سے بچا نہیں جا سکتا. آپ کا کام, آپ کی بہت سی چیزیں جو آپ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں, یہ صرف یہی تھوڑا ہوتا ہے 24 گھنٹے اس پہ ہوتے ہیں کہ آپ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی آپ کو فضول سا کامنٹ کرے, کوئی اسٹاک کرے اور اپنا کام اپنا سب کچھ آپ فوراً بند کر کے بیٹھ جائیں. بالکل. اچھا, اس پہ ظاہر ہے کہ ہم شاید اتنے زیادہ ماہر نہیں ہیں ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے. موٹی موٹی باتیں تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہیں, مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایکسپرٹ سے بات کی جائے. تو ہمارے ساتھ ہوں گے آشا بیدار جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, ریسرچر ہیں, ان کی بڑی گہری نظر ہے ان چیزوں کے پر. تو سنتے ہیں کہ آشا جو ہے وہ ان موضوعات پہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ مینٹل اور مینٹل ہیلتھ کو لے کے. ریسنٹلی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس طرح کے کیسز آئے ہیں آن لائن, کچھ اس طرح کی کامنٹری رہی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز اور ویمن ہو آر ویل نون, پرٹیکولرلی پرومیننٹ ویمن جو میڈیا میں ہیں, چاہے وہ کسی کیس کی وجہ سے پرومیننٹ ہیں اور ہائی پروفائل ہیں, چاہے ان کی اپنی پروفائل اس طرح کی ہے, چاہے وہ کسی چیز پہ کامنٹری کر رہی ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہیں, جرنلسٹس ہیں. وہ جیسے ہی کوئی آن لائن ان کا کوئی انٹرویو آتا ہے, تصویر آتی ہے, ویڈیو آتی ہے, یا ان کا کوئی ان کی کوئی کامنٹری چل رہی ہوتی ہے, تو وہ امیجیٹلی ایک پبلک کی طرف سے ایک رسپانس آتا ہے. اینڈ ویری آفن وٹ وی فائنڈ از دیٹ رسپانس از انسٹنٹلی ایکسٹریملی نیگیٹو اینڈ مسوجنسٹک. سو آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ ٹوڈے, بیکاز اس مسوجنی کے پیچھے بھی ایک سائیکالوجی ہے. ایک تو یہ لفظ بھی جو ہے مسوجنی کا, ہم اس کو بہت کامنلی اور بہت لوزلی استعمال کرتے ہیں ایز اے ہیٹریڈ فار ویمن, بٹ اٹس ایکچولی مچ ڈیپر دین دیٹ, بیکاز اٹس ناٹ ایز دو جو یہ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں یا کرٹیسائز کر رہے ہیں دے ہیٹ آل ویمن. ان کی اپنی فیملی میں بھی عورتیں ہوں گی, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, بچے ہیں اپنے. سو اٹس ناٹ ایز دو دے انڈیویجولی ہیٹ آل ویمن, but it is a deep-rooted dislike, threat, negative association and prejudice around all things that are associated with women, and particularly with women جب وہ اپنے confined ہمارا جو جینڈر رول اور ایکسپیکٹیشن ہے اس سے اگر باہر ہٹ کے اگر کوئی کسی کا کوئی کامنٹ آتا ہے, کسی کی کوئی بیہیویئر آتا ہے, لیکن اگر وہ confined رول سے ہٹ کے نہ بھی ہو, تو there is an instant negative reaction when it comes to women's commentary. سو چاہے وہ ویڈیو یا ٹویٹ یا کچھ بھی ہو, the moment a woman comes into the online space and says something, تو آپ نوٹ کریں گے کہ there is an instant reaction by people who are watching that. It's something we've come to expect, کہ there is an instant reaction کہ یا اگر وہ کچھ رپورٹ کر رہی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہوگی, یا اگر ایسا ہوا بھی ہے تو somehow that victim blaming we know plays out. اس نے خود کچھ کیا ہوگا, اس کا بیہیویئر ایسا ہوا ہوگا, اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوں گے. اینڈ کپڑوں پہ تو we love to comment anyway when it comes to women's appearance, their bodies, their skin color, their style, چاہے وہ covered ہیں یا they're not covered enough. That's something جس پہ ہم constantly comment کرتے ہیں. So just being a woman and being online means that you are opening yourself up to a whole lot of criticism. Sometimes that can be quite threatening, sometimes it can be very traumatizing what you open yourself up to. Also because اتنی ایک ڈائیورس ہماری کمیونٹی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہم جیسے ہی آن لائن کو جا کے چیز لکھیں گے کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی کامنٹ آئے گا, اسپیشلی اف اٹس سم تھنگ آف کورس کنٹروورشل. تو وہاں پہ یا آپ کو کوئی اگر کچھ لوگ جو آپ کو پازیٹیو کر بھی رہے ہیں, فار ایوری پازیٹیو کامنٹ دیر ول بی 10 نیگیٹو تھریٹننگ کامنٹس, اینڈ دے ناٹ جسٹ
negative. They can actually be extremely threatening. They can be sexually abusive. They can be sexually vulgar. They can be extremely in many ways very crude قسم کے comments ہمیں نظر آتے ہیں. عورتوں کے بارے میں بہت personalized comments نظر آتے ہیں. And because it's an online space and there's a certain یا تو اس میں ایک آپ anonymous رہ کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر anonymous نہیں بھی ہوتے تو دیر از اے اسکرین آلموسٹ سم ہاؤ جو کہ آپ کو اس چیز کی اجازت شاید دے دیتی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ فیس ٹو فیس نہیں کہیں گے, بیکاز وہاں پہ آپ سوشل رولز آپ کہیں نہ کہیں اپلائی کر دیتے ہیں, بٹ آن لائن آل آف دیٹ از گون. سو جو ہماری ایکچولی اندر کی جو سوچ ہوتی ہے عورتوں کے بارے میں کہ ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے, اور اگر وہ تھوڑا سا بھی اس سے ادھر ادھر ہوئی یا اگر نہیں بھی ہوئی تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں, وہ ہمارا سارا پریجوڈس ہم آن لائن اس کو وہاں پہ وی کین وامٹ اٹ آل آؤٹ ان اے سینس. So there are certain beliefs around women that are rampant in our society, and وہ ہمیں آن لائن اسپیس میں بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں. جی, عائشہ بیدار کی بات سن کر تو پتہ چل رہا ہے کہ مسئلہ بہت گھمیر ہے, اور بات صرف یہ نہیں ہے جو وہ کر رہی ہیں, بلکہ اس سے بہت آگے تک اس کے اثرات جا سکتے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو فوٹو لیک کرنا ہوتا ہے یا ویڈیو لیک کرنا ہوتا ہے, یہ اب بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو آشا کی بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے زیادہ ہے, ڈرانے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہمارا خواتین کا گیم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈر بہت جلدی جاتے ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا سو مر گیا, تو ہم ویسی ادموئے تو ہیں ہی, مزید ماری جاتی ہیں. سو ایک تو یہ ڈر کو اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دینا ہے. جب ڈر آپ نکال دیں گے تو پھر جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ڈر کی وجہ سے گھر والوں کو نہیں بتاتے, ڈر کی وجہ سے آپ مزید مشکلات میں پھنستی چلی جاتی ہیں, آپ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتے, کوئی ہیلپ لائن پہ نہیں جاتی کہ کیا کہیں گے لوگ, اچھا مجھے پھر پرمیشن نہیں ملے گی سیل فون استعمال کرنے کی. تسنیم ہوتا تو ایسے سارا ملبہ تو عورتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. بالکل ڈال دیا جاتا ہے, اور اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک کہ ہم اس پہ کھل کے بات نہیں کریں گے کہ دیکھیں یہ چیزیں کر کون رہا ہے, میں اور آپ تو نہیں, خواتین تو نہیں کر رہی, خواتین تو دوسروں کو تنگ نہیں کر رہی. کامنٹس ضرور کر سکتی ہیں خواتین, اگر کوئی چیز ان کو پسند نہیں آئی یا کوئی کسی نے بھی لاک کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, پرسنل اپنی کوئی رائے دے دی, مگر وہ اس حد تک نہیں جائیں گی کہ کسی کو تشدد آن لائن کرے اور پھر وہ آف لائن بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے, وہ گھر تک پہنچ جائیں, وہ مارنے مرنے پہ تل جائیں. وہ باتیں خواتین نہیں کر رہی, وہ مرد ہی کر رہے ہیں, لڑکے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات تو ہو رہی ہے. کیا کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم لوگ شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اگر کوئی خاتون ہمت کر کے یہ کرنا چاہے تو؟ لمبا پروسیس ہے, جیسے ایف آئی کا سائبر کرائم ونگ ہے, اس کے نمبرز ہیں. آپ دیکھو اکا دکا آئیں گے تو وہ شاید اس پہ اتنا کام نہ کریں. اگر بہت سارے خواتین اس پلیٹ فارم پہ آتی ہیں, شکایت درج کراتی ہیں, اور پھر اپنے سوشل میڈیا پہ آ کے بتاتی ہیں کہ میں نے یہ شکایت درج کی ہے, تو وہ ایک چین بنے گی, پھر ان پہ پریشر پڑے گا, پھر وہ ووکل جب ہوتی ہے تو پریشر زیادہ بنتا ہے, پھر وہ اور کسی کوئی اور زیادہ ووکل پرسنالٹی ہے, کوئی ایسی انفلوئنسر ہے, اس کو بتائیں, وہ بات کریں. تو ایک چین بنائیں کہ کس طرح سے آپ ان اداروں کو ذمہ دار بنائیں کہ وہ ان شکایات کو فوری طور پہ سنیں بھی اور حل بھی کریں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بھی کچھ کاوشیں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک خواتین کی لڑکیوں کی مدد کر سکتی ہیں, مگر انفارمیشن ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے, جو بار بار آپ کو بات کر کے ہی آپ بچائیں گے. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین ہمیں آن لائن نظر نہیں آتی. بالکل, اور جب ہم خواتین کو اور ایسے ایسے کامنٹس ہوتے ہیں اور ایسی ایسی تصاویر ہوتی ہیں کہ مطلب مرد جو ہیں وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں شیئر کر رہتے ہیں. یاد ہے کہ ایک ہماری ینگ ساتھی ہے, وہ سیمینار میں گئی تھی اور سارے نمبرز ایکسچینج ہوتے ہیں, انہیں رات کو کسی ایک 1.5 عمر جن کی باپ چچا کے برابر ہوگا, اس کا میسج آتا ہے شیر کے ساتھ, اور انہیں کی تصویر ڈی ایم سے نکال کے اس پر ڈال دیتے ہیں, تو ان کی پروفائل پکچر ہوتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک پروفیشنل اس میں سے ایک کس کانٹیکسٹ میں آپ کی گھٹیا سوچ ہوگی جو آپ کو اسے کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے
تو اس کی شکایت بھی کی گئی تاکہ ان صاحب کو تھوڑا سا دماغ بھی ان کا درست ہو، مگر یہ کہ بہت زیادہ اس کا آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. اور جیسے آشا کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کے سامنے آنا ہوگا تاکہ خواتین کو، لڑکیوں کو یہ جو اسپیس پہ ان کا حق ہے وہ اس سے محروم نہ رہیں اور اس کو دھڑلے سے استعمال کر سکیں. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام ایک ایپیسوڈ میں تو مکمل اگلا بھی نہیں جائے گا، ہوگا. ایک اور ہوگا، تو ایک اور تو ابھی ہم کریں گے، پھر ہم کچھ اور موضوعات پہ کسی اور بات پھر اس کو واپس، کیونکہ یہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے اور نئے نئے کیس اسٹڈیز ہمارے پاس آتی رہیں گے اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. تو جی آج کے لیے یہیں تک.